آج عید سعید کا تیسرا دن ہے اور الحمدللہ رب العالمین آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے میں جس جگہ پر موجود ہوں اسے قبرستان کہتے ہیں۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، سوال کیسا جواب کیسا۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ یاسین شریف پڑھ کر انہیں بخشنے کی بھی ایصال ثواب کرنے کی بھی سعادت ملی، اور دیکھا جائے تو یہ قبرستان جو ہے یاد آخرت کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں پر آنا ہے۔ جنازہ کہہ رہا ہے آگے بڑھ کر اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ یعنی جب ہم جنازے کو کندھا دیتے ہیں تو جنازہ آگے آگے ہوتا ہے اور سارے پیچھے پیچھے اس کے چل رہے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ جنازہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دن تمہیں بھی میری طرح اس طرح قبر کے اندر آنا پڑے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے مستقبل کے لیے کیا کیا نہیں سوچا ہوگا۔ بچے ہوں گے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم بڑے ہوں گے تو ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، بڑی فیکٹری چلائیں گے اور خوب پیسہ کمائیں گے، بنگلہ بنائیں گے، گاڑی لیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا سرمایہ چھوڑ کر جائیں گے۔ ان میں سے کتنے لوگوں کی یہ خواہشیں اور تمنائیں ہوں گی۔ دیکھیں آج یہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ان میں سے اکثر تو یہ ایسے ہی ہوں گے کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کل کی صبح دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ کتنوں کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہوگا، کتنوں کا بیماریوں کے اندر انتقال ہوا ہوگا، مطلب رات کو سوئے صبح نہیں اٹھے، ایسے بھی کتنے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ہم پلاننگ بہت کرتے ہیں اپنے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، لیکن بسا اوقات ہماری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور جو ہماری قضا آنے والی ہوتی ہے، حضرت اسرائیل جو روح قبض کرتے ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں اور مستقبل کا سارا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں جتنا رہنا ہے تو اتنی دنیا کی تیاری کرنی چاہیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے، اور آخرت تو دائمی ہے نا، تو آخرت کی سوچ ہمیں زیادہ ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو مختصراً عرصے تک رہنا ہے، اور کتنا رہنا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بازار میں رو رہے تھے، تو کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا چیز کی طلب ہے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی طلب نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ بندوں کا اور رب کا صلح ہو جائے۔ یہ بازار والے لوگ ہیں، ان کا اور رب کا صلح ہو جائے، لیکن رب تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے، یہ بازار والے نہیں مانتے۔
رب تو چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر ایک آنسو بہائے، میں ان کی ساری خطائیں مٹا دوں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو۔ لیکن یہ بندے نہیں مانتے، رب تو مانتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اسی بزرگ کو قبرستان میں دیکھا جاتا ہے، اور قبرستان میں بھی وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور آپ قبرستان میں کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بندوں کا اور رب کا صلح ہو جائے، لیکن آج یہ بندے تو مان گئے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا۔ یعنی یہ دنیا دارالعمل ہے، اسی میں رب کو راضی کرنا ہے، اور ہماری تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمیں اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے اور متاع آخرت جمع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیں کہ یہ دنیا کا مال بڑا قلیل ہے، یعنی دنیا کا سرمایہ، جتنی دنیا دولت جمع آپ کر لیں، دنیا کی دولت، یہ سب قلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سونے کا پہاڑ ہو تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش ایسا ہی دوسرا پہاڑ ہوتا۔ تو یہ حرص کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ لالچ، یہ طمع کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ بہر کیف سمجھدار وہی ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو کوئی اختیار دیا ہے، اس کو با اختیار بنایا ہے، تو اپنے اختیار سے وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور ضعیفوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔ بس دنیا کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیتے جی اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر